جسے اکثر مفسرین آصف بن برقیہ مانتے ہیں، اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں، میں اس کو آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی، جس میں 7 سردار شامل تھے، اور ہر سردار کے زیر قیادت بے شمار سپاہی تھے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے انسانوں اور جنات کی مجلس کو اکٹھا کیا اور کہا، اے سردارو، تم میں کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر آنے سے پہلے ان کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن افطرت جو پہاڑ جیسا بڑا تھا بولا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اس نے مزید کہا، میں اسے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور اس کے خزانے میں امانت دار ہوں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس سے بھی جلدی چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی عطا کی گئی قدرت کا مظاہرہ ہو۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جسے اکثر مفسرین آصف بن برقیہ مانتے ہیں، جو اللہ کے صالح بندہ تھا اور اس میں اعظم جانتا تھا، نے کہا، میں اس کو آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ آصف نے وضو کیا اور اللہ سے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ انہوں نے مزید کہا، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ پھر فرمایا، جو شکر کرتے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرتے ہیں تو میرا رب بے نیاز ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت اس کے اور اس کی قوم کے آنے سے پہلے منگوایا تو انہوں نے حکم دیا کہ تخت کی کچھ خصوصیات کو بدل دیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے زیورات اور کچھ حصوں کو نکال دو۔ انہیں حکم دیا اسے بدل دیا جائے، جو چیزیں سرخ تھیں انہیں پیلا کر دیا جائے، اور جو چیزیں سبز تھیں انہیں سرخ کر دیا جائے۔ تو سب کچھ بدل دیا گیا تاکہ وہ اس کا امتحان لے سکیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے، اور جب اس کو دیکھے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ پھر جب وہ آئی اس سے کہا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ جب اس کو تخت دکھایا گیا جو بدلا گیا تھا تو اس نے کہا، یہ بالکل اس جیسا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس کی دانش مندی اور تحمل کا ثبوت تھا۔ ہمیں ان سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے تھے۔ مجاہد نے کہا، یہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ تھے، اور جو اسے اللہ کی عبادت سے روکتا رہا تھا وہ تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ مجاہد کا موقف ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا جب وہ سرے یعنی محل میں داخل ہوئی۔ کہا گیا محل میں داخل ہو، لیکن جب اس نے اسے دیکھا تو وہ اسے پانی کا تالاب سمجھی اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو حکم دیا تھا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا شیشے کا محل بنائے جس کے نیچے پانی بہہ رہا ہو۔ جو بھی اس عمارت کی حقیقت نہ جانتا ہو وہ اسے پانی ہی سمجھے گا، لیکن حقیقت میں عمارت شیشے کی تھی، چلنے والے شخص اور پانی کے درمیان حائل تھی۔ بے شک یہ ایک چمکتا ہوا شیشے کا محل ہے۔ سرے کا مطلب محل یا بلند عمارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے متعلق فرماتے ہیں، اے حمان، میرے لیے ایک بلند محل تعمیر کرو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں۔ سرے یمن میں بھی بلند محل کو کہا جاتا ہے۔ ممرد کا مطلب مضبوطی سے تعمیر کی ہوئی ہموار سطح ہے۔ قواریر کا مطلب شیشے سے بنایا ہوا، یعنی کہ ہموار سطح کے ساتھ بنایا ہوا۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے
اس ملکہ کے لیے ایک شاندار شیشے کا محل بنایا تاکہ اسے اپنی قوت اور اختیار کی عظمت دکھائیں۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ نے اسے کیا کچھ عطا کیا ہے اور اس کی شان و شوکت کو پہچانا تو اس نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور تسلیم کیا کہ وہ ایک عظیم نبی ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے حضور جھک گئی اور کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ تمام جہانوں کے رب کے لیے جھک گئی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے، میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیں کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ سلیمان نے اپنے خادم سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی، آخر وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا، اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری قبول کر لی ہے۔